پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پہ کہ جو اجداد رسول خدا کو، ان کے چچا کو، والد کو، دادا کو معاذ اللہ کافر کہہ دیتے ہیں، اپنے ایمان کا خود پتہ نہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اور جن کا اللہ پہ اتنا ایمان تھا، بات پہنچ گئی ہے، انہوں نے کہا نہیں، کعبے کا اپنا مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ فوراً باہر نکلے، دونوں بیٹوں سے کہا واپس چلو، اونٹوں کو لے لو۔ بہت بڑا ریور تھا، سب کے سب واپس آ گئے۔ اور ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے کہا کہ آسمان ٹھنڈا سا محسوس ہوتا ہے جب سے محمد آیا ہے، کلیجے میں بھی ٹھنڈک ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب عبد المطلب سے لوگوں نے جب پوچھا تھا کہ آپ نے نام محمد رکھا، بہو سے پوچھا، جناب آمنہ سے پوچھا، آپ نے نام کیا رکھا؟ کہا احمد۔ انہوں نے نام رکھا احمد۔ اب توریت میں، انجیل میں آیا تھا کہ آخری نبی کا نام ہوگا احمد۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں روک کے بات کہنا چاہتا ہوں، تو جناب عبد المطلب کو علماء کہتے ہیں بشارت تھی کہ آخری نبی کے آپ دادا ہیں۔ جناب ابو طالب کو بشارت تھی کہ آپ نے پالنا ہے، آپ چچا ہیں۔ جناب آمنہ کو بشارت تھی، اسی لیے انہیں نام احمد رکھا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کو بشارت تھی کہ آپ نے مدد کرنی ہے پالنے میں، جب ماں چلی جائیں تو آپ ماں ہیں۔ اور پیغمبر نے کہا امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ جناب حمزہ کو بشارت تھی، جناب خدیجہ کو بشارت تھی، ان کے لیے جو رشتہ آتا تھا کہ خبردار دوبارہ نہ آنا، ہمیں بشارت ہے کوئی آخری نبی آنے والا۔ وہ بھی شادی نہیں کرتی تھی، کہ جو رشتہ آتا کہ خبردار دوبارہ نہ آنا۔ تو عزیزان گرامی کہا کہ مجھے بھی بشارت ہے، ان سب کو بشارت تھی، تو کیا پیغمبر اسلام کو کوئی بشارت نہیں تھی؟ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے۔ جس نبی کی وجہ سے ان سب ہستیوں کو بشارت، کیا اس نبی کو کوئی بشارت نہیں تھی؟ میں اس موضوع کو وہاں پہ جا کے مکمل کروں گا، لیکن سن لیجیے عزیزان گرامی، ان سب کو بشارت ہے۔ یہاں تک کہ سب نے لکھا ہے کہ جہاں سرور کائنات جس گھر میں چلے جاتے تھے، وہاں کی جانور، بکریاں، بھیڑیں، وہاں کی گائے دودھ زیادہ دینے لگتی تھی۔ جن فصلوں پہ قدم رکھ دیتے تھے فصل اچھی ہو جاتی تھی، جن درختوں کو مس کر دیتے تھے ان کا پھل بہتر ہوتا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یہ سارے کے سارے مکے کے اندر لوگ کہتے تھے نا، بچہ یہ کیسا ہے، صادق و امین بھی ہے اور اتنا بابرکت ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ ارے کیوں نہ ہو، یہ رحمت للعالمین ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ آج کے جشن کے بعد ہر آدمی محسوس کرے گا اس کا رسول اسلام کے اوپر ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ آپ اپنے اندر خوش عقیدگی محسوس کریں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ایک شیراز نام سن رکھا آپ نے؟ شیراز شہر ہے ایران میں۔ تہران سے پہلے اصفہان تھا ان کا دارالخلافہ کیپٹل، اس سے پہلے تھا شیراز۔ شیراز مدتوں ان کا دارالخلافہ رہا، کیپٹل رہا۔ تو زرتشت آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے پرانے ایرانی آتش پرست تھے اسلام سے پہلے۔ آتش پرست سمجھتے ہیں نا؟ تو آگ کو پوجتے تھے۔ 1000 سال سے شیراز میں آگ لگی ہوئی تھی، انہوں نے جلا رکھی تھی، اسی کی پوجا کرتے تھے۔ لکڑیاں موجود تھی، آگ بہت بڑی تھی، وہ اسے بجھنے نہیں دیتے تھے۔ کچھ لوگ ہیں لکڑیاں ڈالتے رہتے تھے، آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ پوری رات وہ دیکھتے رہے کہ ایک لحظے میں آگ بجھ گئی۔ تو ان کا جو پادری تھا، جو سب سے بڑا ان کا عالم تھا،
جو سب سے بڑا عالم تھا زرتشتوں کا، اس نے کہا بھئی میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ یہ 1000 سال سے آگ کسی نے بجھنے نہیں دی، 1000 سال سے یہ آگ جل رہی تھی، ایک لحظے میں بجھ گئی، ایک لحظے میں آگ بجھ گئی۔ جب پیغمبر کی دنیا میں آمد ہوئی نا، مکے میں جتنے بت پڑے تھے سارے منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ بھئی لوگ ہوں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بت پرستی ہوتی تھی سارے بت زمین پہ گر گئے۔ اب ایک مرتبہ ابلیس نے کہا ذرا سارے شیطانوں کو بلاؤ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ابلیس نے شیاطین کو جمع کیا، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ پوری فوج ہے شیطانوں کی، تو سارے شیاطین جمع ہوئے۔ کبھی کون سا حادثہ ہوا، یہ دنیا سے شرک ختم ہوتا کیوں نظر آ رہا؟ آگ بجھ رہی ہے، بت ٹوٹ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوا۔ تو شیطانوں نے کہا ہم سب کے سب جا کے معلوم کرتے ہیں، تو سارے جمع ہوئے، کہ ہم نے سب نے تحقیق کی ہے، مکے میں محمد آ گئے۔ وہ جو آخری نبی ہیں ان کی آمد ہو گئی ہے مکے کی سرزمین پہ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا، نام تھا سیمیون۔ سیمیون آیا فوراً مکے، کہا میں نے اپنی آنکھوں سے ستارہ گرتے دیکھا، کہا گرا نہیں ہے، ستارہ اترا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ ستارہ اترا ہے سلامی دینے کے لیے۔ کبھی ہوا کیا ہے، کبھی مکے میں کسی کی ولادت ہوئی، معلوم کیا اس نے کس کے گھر میں کون آیا، جناب عبد المطلب نے کہا بھی واپس چلا جا، وقت تو نہیں ہے، ہم نہیں ملائیں گے۔ بعد میں جب جناب سرور کائنات جوان ہوئے، وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے کہا آپ وہی تو نہیں ہے جس کے لیے ستارہ آیا تھا؟ پیغمبر نے کہا صرف ستارہ نہیں آیا تھا، اور بھی بہت کچھ ہوا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ وہ سارے معجزات، تو اس نے ایک مرتبہ کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو موسیٰ اور داؤد نے نشانیاں بتائی تھی ساری آپ میں ہے۔ وہ بعد میں ایمان لے آیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ تھوڑی سی دیر اور چلیں گے تو ایسا نہیں کہ بس 5 منٹ اور زحمت دوں گا، مجھے اشارے مل رہے ہیں کہ میں اور پہنچنا ہے، تو اب اگلے جو بانیان ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو ایسا نہیں کہ میں بس 5 منٹ زحمت دوں گا، سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ یہ سارے کے سارے معجزات جو دیکھے جناب سرور کائنات کی اس دنیا میں آمد سے، 12 ربیع الاول ہے یا 17 ہو، سرور کائنات کی دنیا میں آمد ہوئی، اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بدلتی نظر آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ بہت کم سن تھے سرور کائنات، بتایا کہ ایک خاتون بہت بیمار ہے، اور سارے لوگ جمع ہو گئے، اور پرانے زمانے کے جو جڑی بوٹیاں کرتے تھے وہ آئے، انہوں نے بت لگائے، سب کچھ لگایا، اور کہا بھئی انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ 3 دن گزر گئے، سرور کائنات نے کہا ان سب کو ہٹا دو، میں آتا ہوں۔ کم سنی ہیں، صرف 4 برس کے ہیں، آئے، آنے کے بعد ساری کی ساری وہ جو بت لگائے تھے، وہ جڑی بوٹیاں، گنڈے، تعویذ، جو سب کچھ لگائے، سب کچھ اتار کے پھینکا، صرف ہاتھ لگایا، اسے شفا مل گئی۔ وہ جو جتنے جادو کرنے والے تھے سب کہنے لگے اس بچے پہ عذاب ہوگا، اس نے سارے بت توڑ دیے ہیں۔ پیغمبر نے کہا مطمئن رہو، میں عذاب دوسروں کے بھی ٹالتا ہوں۔ میں دوسروں کے بھی عذاب ٹالتا ہوں۔ اب اس خاتون سے پوچھا بھی کیا بات ہے، آپ کو شفا کیسے مل گئی؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتا، بس یہ جانتی ہوں اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، ہاتھ لگاتا ہے تو شفا محسوس ہوتی ہے، ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ بچہ ہے لیکن یہ عام بچہ نہیں، خاص بچہ ہے، ارے جس کا بچپنا ایسا ہو، سوچیے ان کی جوانی کیسی ہوگی۔ یہ سرور کائنات، عزیزان گرامی، یہ سرور کائنات کا بچپنا ہے۔ بس میں اسی پہ تمام کروں، ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی پہ تمام کر دوں گا اگر سنیں گے واقعہ۔ تو عزیزان گرامی، ایک ایک کر کے جناب سرور کائنات کے جو قریبی ہیں دنیا سے جا رہے ہیں، کہ اس پر اللہ نے بڑی بڑی آزمائشیں رکھی تھی تاکہ پیغمبر ان ساری آزمائشوں سے گزر کے امت کے لیے خاص لائے حمل دے سکے۔ جو یتیمی دیکھ کے آیا ہو اسے پتا ہوتا ہے کہ دوسروں پہ کیا بیتی، تو آپ نے بچپن ہی سے یتیمی دیکھی پیدائشی طور سے، پھر ماں کا
بچھڑنا 6 برس کے تھے تو جناب آمنہ دنیا سے چلی گئی. تو آپ جب جوان ہوئے تو آپ نے اپنے تمام صحابہ سے کہا کافل الیتیم کا ہاتین معی فی الجنہ. صحیح بخاری میں بھی ہے، شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یتیم کو پالنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، کافل، کافل کہتے ہیں کفالت کرنے والے کا، کافر نہیں. توجہ اگر پہنچ رہے ہو، کافل الیتیم کا ہاتین معی، پیغمبر نے انگلیوں کو اشارہ کر کے کہے یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگوں کو انگلی پکڑ کے پہنچاؤں گا. عزیزان گرامی، پیغمبر نے کہا ایک عام یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. عام یتیم کو پالے تو پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائے، اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، ان ابو طالب سے متعلق کیا خیال ہے؟ بات پہنچ گئی جانے کے نام ہے. عام یتیم کو پالے تو جنت میں پیغمبر کے ساتھ جائے، جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم کو پالا ہو، ان سے متعلق کیا خیال ہے؟ بھئی وقت نہیں ہے، نہیں تو میں اور تفصیل میں جاتا. اسی بات پہ تمام کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب سرور کائنات 8 برس کے ہوئے تو اپنے دادا کے ساتھ انگلی پکڑ کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. مجھے نہیں پتا آپ کعبہ کا طواف کر رہے تھے یا کعبہ آپ کا طواف کر رہا تھا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کے دادا جناب عبد المطلب طواف کے دوران گر گئے. جیسے ہی گرے 170 برس 160 برس سے زیادہ ان کا سن تھا. تو ایک مرتبہ جیسے ہی گرے تو حاجیوں نے کہا ان کو باہر لے جائیں. کہا نہیں خبردار باہر نہ لے جانا، کعبے کے اندر لے جاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ کعبے کے اندر لے جاؤ. لوگوں نے دروازہ کھولا اور اندر. کبھی ہماری تو ہمت نہیں ہے، جرت نہیں کہ اندر جائیں، یہ سردار ہے اور آپ سردار کے پوتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو فوراً جناب سرور کائنات کا دادا کو یہاں لیٹا تو سب چلے جاؤ. ایک مرتبہ کسی نے آواز جناب عبد المطلب کے بیٹوں کو، سب بیٹوں کو کہا کہ بھئی آپ کے والد گر گئے. کوئی حاجیوں کو پانی پلا رہا تھا، کوئی حاجیوں کو کھانا کھلا رہا تھا. جناب حمزہ پانی پلاتے تھے، جناب ابو طالب کھانا کھلاتے تھے. سارے بیٹوں کی ذمہ داریاں تھیں، کوئی رہنے کا انتظام کر رہا ہے. سب کو آواز دی کہ آپ کے والد گر گئے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر ہیں. سارے بیٹے جمع ہو گئے، ان کے بیٹوں کی بیویاں جمع ہو گئیں، آپ کی اپنی بیٹیاں جمع ہو گئیں، آپ کے پوتے سب کے سب آ گئے. لیکن جناب ابو طالب جناب عبد المطلب زمین پہ لیٹے تھے. آپ کے دائیں طرف جناب سرور کائنات اور بائیں طرف سارے بیٹے بیٹیاں اور ان کے آگے بچے، ان کے شوہر یا ان کی بہویں. تو سب بیٹھے تھے. ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے سب کو دیکھا، جناب سرور کائنات کا ہاتھ تھاما اور کہا ابو طالب کہاں؟ پوچھا ابو طالب کہاں؟ تو ابو لہب نے کہا مجھے بتا دیجئے کہ تجھ سے کام نہیں. ابو طالب کو بولا مجھے ابو طالب سے کام ہے، جلدی بتاؤ میرا آخری لحظہ. ایک مرتبہ جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ کو آپ کے بابا بلا رہے ہیں. جناب ابو طالب فوراً آئے. ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے کہا ابو طالب قریب آ جاؤ. جناب ابو طالب بالکل قریب آ کے بیٹھ گئے. آپ نے جناب عبد المطلب نے سرور کائنات کا ہاتھ لیا، جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا. کہ ابو طالب اسے اپنا ہی بیٹا سمجھنا، بھتیجا نہ سمجھنا، اپنے بیٹوں جیسی محبت کرنا. جناب ابو طالب نے پلٹ کے کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے اپنے بیٹوں سے زیادہ. اپنے بیٹوں سے زیادہ میں اس سے محبت کروں گا. اسے کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ یہ یتیم ہے. ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے کہا ابو طالب اب مجھے سکون آ گیا.
آپ نے ذمہ داری لے لی ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے، وہیں آنکھیں بند کر لیں۔ بڑے اہتمام سے جناب ابو طالب نے اپنے بابا جناب عبد المطلب کو، جہاں اجداد کی خبر ہے نا رسول خدا کی، جنت معلیٰ، قبرستان کا نام ہے جنت معلیٰ، مکے کے اندر ہے، جنت البقیع مدینے میں ہے، جنت معلیٰ مکے میں، سرور کائنات کے اجداد کا قبرستان، وہاں پہ جا کے اجداد کے ساتھ دفنایا اور کہا کہ بڑا دیکھیں عزیزان کرام، اس زمانے میں بھی جناب ابو طالب اہتمام کر رہے ہیں، یہ اہتمام بتا رہا ہے یہ با ایمان ہے۔ کوئی مسلمان گستاخی نہ کرے جناب ابو طالب کے شان میں کہ انہوں نے سرور کائنات کو پالا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جناب موسیٰ کے پالنے کے لیے فرعون کی زوجیت میں آسیہ کو دے دے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا کافر مشرک، لیکن جناب آسیہ افضل ترین بیویوں میں سے، تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ ارے کافر نے پالا تھا موسیٰ کو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کہ نہیں کافرہ نے نہیں پالا، آسیہ نے پالا ہے، ماں نے دودھ پلایا، آسیہ نے پالا۔ تو جناب موسیٰ جو چھوٹے نبی ہیں، ہمارے لیے تو بہت بڑے لیکن پیغمبر کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بھئی جناب موسیٰ کو پالنے کے لیے اللہ جناب آسیہ کو بھیجے فرعون کے گھر، اور اپنے نبی کے پالنے کے لیے اہتمام نہ کرے، تو اسی لیے اللہ نے اہتمام کیا اور ابو طالب کے گھر بھیجا۔ بات پہنچ گئی ہے ایسا نہیں؟ وقت نہیں رہا، نہیں تو میں اور انشاءاللہ کل جاری رکھوں گا۔ پروردگار آج کے اس دن کے صدقے میں سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگار ہمیں سرکار دو عالم کی بار بار زندگی میں زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان کے حقیقی چاہنے اور ماننے والوں میں محشور فرما۔ پروردگارہ دشمنان محمد و آل محمد کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اس مسجد مامرگہ کی حفاظت فرما، خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ جتنے بھی یہاں پہ اس وقت شرکت کرنے والے ہیں پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ نہ جانے لوگ تیرے حبیب سے کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہیں، پروردگارہ کسی کو نا امید نہ لوٹا۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے سب کی تمام حاجات قبول فرما۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعا مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔